السلام علیکم طالبات۔ حمد کی تشریح کے بعد ہم مشقی سوالات کر رہے تھے اور آج مشقی سوالات میں گرامر کا حصہ شامل تھا کہ نظم کسے کہتے ہیں اور غزل کسے کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ اصطلاح سخن میں یعنی شاعری کی اصطلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے، مربوط جس کا آپس میں ربط ہو، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نظم ایسی مسلسل مربوط نظم ہے جس میں مرکزی خیال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مرکزی خیال کے تحت وہ نظم لکھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی پابندی نہیں، یعنی کہ وہ کس بناوٹ میں ہو، وہ بحر پہ ہو، اس میں ردیف ہو، قافیہ ہو، وہ ان تمام حیتوں اور بناوٹ سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ کسی آزاد نظم بھی لکھی جاتی ہے اور اس میں کسی بناوٹ کی پابندی نہیں ہے اور موضوع کی پابندی بھی نہیں ہے۔ نظم جو ہے وہ عنوان کے تحت بھی لکھی جاتی ہے اور عنوان کے بغیر بھی لکھی جاتی ہے۔ بہت سی اہم نظمیں جو ہیں وہ شہروں کے نام پہ ہیں اور واقعات پہ ہیں، حالات پہ ہیں، اور جیسے واقعہ کربلا کی نظم جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، مرثیے لکھے گئے ہیں۔ تو یہ مرثیہ ایک بالکل علیحدہ صنف ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ عنوان جو ہے وہ ان کے تحت جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے۔ جیسے کراچی کے نام ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سلیبس میں ہوگی مال گودام روڈ ہے، کسی روڈ کے حوالے سے ہے، کسی مزاحیہ واقعے کے حوالے سے ہے، جیسے اونٹ کی شادی ہے۔ تو نظم کے حوالے سے جو شعراء مشہور ہیں، مقبول ہیں، ان میں مولانا حالی ہیں، بہت سے اہم شاعر ہیں، لیکن میں چند کے نام بتا رہی ہوں۔ مولانا حالی ہیں، علامہ اقبال ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، فیض احمد فیض ہیں، حفیظ جلندری ہیں اور احسان دانش ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں اس کے معنی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہرن جب خوف زدہ ہوتا ہے تو اچانک ایک دردناک چیخ نکالتا ہے، تو اس آواز کو بھی ہم غزل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ شاعری کی قدیم قسم ہے غزل، جو ہے وہ شاعری کی قدیم ترین قسموں میں سے ہے، جس میں کیا اہم ہے کہ اس دور میں یا آج کے دور میں تقریباً غزل میں جو اہم بات ہے کہ وہ حسن و عشق کی بات کی جاتی تھی۔ پرانے زمانے میں جو غزلیات لکھی گئیں وہ زیادہ سے زیادہ حسن و عشق کے حوالے سے لکھی گئیں، درد، سوز، دکھ، کرب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے لکھی گئی ہیں اور انہی کا ذکر ملتا ہے۔ غزل میں ہر شعر اکائی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے؟ ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اور غزل میں کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے، مطلع پہلا شعر، ٹھیک ہے، اور مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ردیف اور قافیے کے بغیر غزل مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں اور بھی تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مفہوم پوچھا گیا ہے، معنی پوچھا گیا ہے، اس لحاظ سے آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ اور غزل کے اہم شعراء میں ہیں میر درد ہیں، میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، اسداللہ خان غالب، داغ دہلوی ہیں، فیض احمد فیض ہیں، حسرت موہانی ہیں، جگر مراد آبادی ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، ناصر کاظمی شامل ہیں۔ بہت سے شعراء ہیں، لیکن میں ان چند کے نام آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ غزل اور نظم میں بنیادی فرق۔ غزل اور نظم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ کہ غزل بنیادی طور پر نظم ہی ہے۔ کیا ہے؟ بنیادی طور پر نظم ہی ہے۔ البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ ایک ترتیب میں لکھے جاتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے اور غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ غزل میں جو ہے سوز و گداز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ نظم میں نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ اگر دیکھا جائے تو غزل میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کاپی میں لکھیں گے تو سب سے پہلے نظم کے بارے میں لکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور میں
یہ سینڈ بھی کروں گی، ویڈیو بھی سینڈ کروں گی اور پک بھی کھینچ کے سینڈ کروں گی تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ پھر غزل کے بارے میں لکھیں گے اور غزل کا لکھنے کے بعد نیٹ کاپیز پہ آپ نے یہ لکھنا ہے نظم، غزل، اور پھر آخر میں ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے نظم اور غزل میں فرق۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ کام جو ہے ایکسرسائز کا، مشق کا، وہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کی حمد مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔